السلام علیکم۔ کہتے ہیں ساتھ وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے حصے میں چاہتے بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ یاد رکھنا کہ جہاں تعلقات میں احساسات نہیں ہوتے، صرف مطلب ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب، کیوں اور کیسے نکل گیا۔ حضرت علی کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتے، جدا تب کرتے ہیں جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ بہت مدت سے ایسا ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں، کوئی گہرا ہے غم شاید، اسے چپ چاپ سہتے ہیں۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو انسان تین چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 محبت اور نمبر 3 معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ بہترین ہمسفر وہ ہے جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہو تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ تم استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا اور ہر مشکل کو آسانی میں، انشاءاللہ۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ 100 بار پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا، اس کی ہر جائز مراد پوری ہوگی، انشاءاللہ۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دے گا۔ اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، عذاب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا، انشاءاللہ۔
جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ شکریہ۔